شہادت کی اور کتنی اقسام ہیں؟ ہم نے سنا ہے کہ کچھ بیماریوں کے بارے میں کہ اگر یہ بیماری ہوتی ہے اور آپ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو وہ شہادت کے درجے کے سے مناسبت رکھتا ہے. اگر کوئی خاتون امید سے ہے اور بچے کو دنیا میں لاتے ہوئے وہ گزر جاتی ہے تو وہ بھی شہادت ہے. اور بھی اس طرح کی کافی چیزیں ہیں. پھر آج کل جو اسٹریٹ کرائم ہو رہا ہے، لڑکے نوجوان ان سے موبائل چھینتے ہیں اور انہیں گولی مار دیتے ہیں، کیا یہ بھی شہادت ہے؟ شہادت کی قسمیں اگر آپ ہمیں بتا سکیں. جی بالکل، میں اس پر آتے ہوئے ایک بات خراج تحسین ان شہداء کو بھی پیش کرنا چاہوں گا کہ جو 16 دسمبر کو یہاں اسکول میں جو کچھ ہوا ان کو تو ہم دونوں ہاتھوں سے سلام کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہم ان شہداء کو بھی یاد رکھیں اور ان کے لیے بھی دعا کریں کہ جنہوں نے پاکستان میں مشرقی پاکستان میں 1971 میں 16 دسمبر جب پاکستان دولخت ہوا تو بے شمار ماؤں کے جوانوں نے وہاں اپنی جانیں آفرین کے سپرد کی اور مرتبہ شہادت پر فائز ہوئے. گمنامی کی موت جو ہے وہ گئے، ان کو لوگ جانتے بھی نہیں، شاید وہ دنیا سے چلے گئے، تو ان کے لیے بھی ہم دعائے مغفرت کرتے ہیں. اور میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو آپ نے سوال کیا اس کے تناظر میں کہ ایک تو شہید وہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے، پھر شہادت کی اقسام ہے، یعنی شہادت کا وہ درجہ پاتے ہیں. وہ والی شہادت تو نہیں ہے لیکن درجے میں وہ شہادت کا مقام رکھتی ہے وہ موت، جس کو پیٹ کا مرض. و نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، حضور نے صحابہ سے پوچھا تم کیا سمجھتے ہو شہادت کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا یا رسول اللہ شہید یہ ہوتا ہے جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے اور وہ اس پر صبر کرے. تو حضور نے فرمایا اگر اس طرح کی بات ہو تو پھر تو میری امت کے شہید بہت کم ہوں گے. پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر کون شہید ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح مسلم میں، طبرانی میں، دیگر کتابوں میں موجود ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو پیٹ کے مرض سے چلا جائے وہ شہید ہے، جو طاعون کے مرض میں مبتلا ہو کر چلا جائے وہ شہید ہے. جس طرح آپ نے فرمایا کہ جو خاتون امید سے ہو ان دنوں میں اس کا انتقال ہو جائے، یا بچے کی ولادت کے وقت ہو جائے، یا ولادت کے بعد نفاس کا جو خون ہے اس مدت کے اندر اس کا انتقال ہو جائے، تو وہ مرتبہ شہادت پر ہے. اور اسی طریقے سے آگے بڑھیے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ جو آدمی ملبے کے نیچے دب جائے، یعنی اس کے اوپر بلڈنگ گر جائے، ملبہ آ جائے تو وہ شہید ہے، پہاڑ گر جائے. اور اسی طریقے سے جو آگ میں جل کر مر جائے وہ شہید ہے، یعنی آگ لگے، جیسے آج کل بلڈنگوں میں آگ لگ جاتی ہے، وہ شہید ہے. اور اسی طریقے سے کسی کو بے دردی کے ساتھ بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا جائے تو وہ بھی شہید ہے. جیسا کہ ہمارے شہر میں ہوتا ہے کہ بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا، ماں باپ بچے کو تیار کرتے ہیں اور بھیجتے ہیں جاؤ بیٹا یونیورسٹی پڑھنے کے لیے جاؤ. وہ یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے جاتا ہے، ابھی پہنچتا نہیں ہے یونیورسٹی کے باہر، اس کو جو ہے وہ ڈاکو راہزن وہ پکڑ کے اس کو جو ہے نا وہ قتل کر دیتے ہیں صرف چند روپوں کے لیے.